بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و اقارب السلام علیکم۔ محترم ناظرین، موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کو تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور اگر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی اور طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری، یا کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام ہو، چاہے فقیر سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کے وسطوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت جو ہے، جو اس کا وقت آ جائے تو آ کر رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، اور ایسی چند نشانیاں بیان بھی کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم ناظرین، کہ کائنات نے ہر نفس کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمقوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دائرہ بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے علاوہ ان کے اعمال کا خطہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بھی بند، اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا،
وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ تعالی کے سوا اور کچھ چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتی ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا رنگ کا اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وقت موت کا ہے، جب رخصت والا لینے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتی ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اسے الویین ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الویین بھی ہو سکتی ہے مگر سکرات نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اس حالت سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کے سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس بات پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور نہ کریں، بلکہ آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالی نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی امیدیں اور امنگی کم ہو جاتی ہے، تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان دوسری پر ظلم نہیں کرنے
اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آخری زندگی یاد رہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ حافظ۔